بھائی کو مارنے اور کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرے۔ ہاں 1 دن 2 دن 3 دن چل سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھنا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج بتاؤ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ تو یہ اعلان کر کے کہتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اے مسلمانوں تم آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ لیکن آج مسلمان مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے، نفرتیں کر رہا ہے، دشمنیاں رکھ رہا ہے۔ آج مسلمان مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ مسلمان بھائی آگے کیسے جا رہا ہے، یہ ترقی کیسے کر رہا ہے، یہ بلڈنگیں کیسے بنا رہا ہے، یہ گاڑیاں کیسے خرید رہا ہے، اس کے بچے دیندار کیسے بن رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، آج مسلمان مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا اگر ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں، اس صحابی نے پیچھا کیا، ایک انصاری صحابی کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، یہ جو صحابی آپ کے درمیان آیا ہوا یہ جنتی ہے۔ آپ درس دے رہے تھے، اسی دوران یہ صحابی جن کا نام سعد بن وقاص ہے وہ آتے، آپ نے فرمایا لوگو یہی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جنتی ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے پیچھے پیچھے لگ گئے، ان کے گھر تک گئے اور کہا کہ اے اللہ، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ پہلے لوگوں کا دل بہت بڑا تھا، آئیے، ویلکم ویلکم، آئیے، مرحبا، خوش آمدید، آئیے، آپ کا میرے گھر کے آنا مبارک ہو، آئیے میرے گھر کے اندر، آپ میرے گھر کے اندر آئیں گے تو برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، مہمان نوازی تو ہونا ہی چاہیے، آئیے مہمان کا آنا مبارک ہو۔ ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، مہمان نوازی کی اچھے سے، بہت بہترین طریقے سے، اور 1 دن 2 دن 3 دن تک ان کے گھر میں رہے، اور رہنے کے بعد جب وہ جانے لگے وہاں سے، یہ انصاری صحابی جب جانے لگے، حضرت سعد بن وقاص وہاں سے نکلنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، چیخ کر کے کہا، کہاں جا رہے ہیں ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 1 2 دن تو ہوا ہے، 3 دن ہی تو ہوئے ہیں، 2 4 دن تک اور رہ لیجئے، اس کے بعد ہمارے گھر سے جائیے گا۔ جواب میں کہتے ہیں نہیں، 3 دن تک میں آپ کے گھر میں آیا تھا، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، مرغا مسلم توڑنے کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں آیا تھا، اور اس مقصد سے آیا تھا، سوچ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ دنیا میں کون سا وہ عمل کرتے ہیں، کون سا وہ کام کرتے ہیں، کون سا وہ پنیہ کرتے ہیں، کون سا وہ ثواب والا عمل کرتے ہیں، کون سی وہ نیکی کرتے ہیں، جس نیکی کے بلبوتے پہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ 1 دن رکا، 2 دن رکا، 3 دن رکا، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی۔ نماز تو آپ پڑھتے، میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی۔ آپ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے جو جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی ہے، آپ کو جنتی قرار دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی بتایا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا، کیونکہ میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے۔ میرے نبی نے تو سچ ہی کہا ہوگا، لیکن کیا عمل کرتے میرے بھائی؟ اگر آپ بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی، میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں، میں بھی وہ کام کروں اور میں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔
کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا جنتی میرے بارے میں؟ کہا کہ ہاں آپ کے بارے میں جنتی کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے تو بہت بڑا عمل میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت خاص عمل نہیں کرتا ہوں، صرف میں اتنا کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا، میں کسی مسلمان بھائی سے جلتا نہیں ہوں، میں کسی مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا ہوں۔ شاید کسی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کہا ہے کہ جنتی، وہ چیخ کر کے وہ صحابی کہتے ہیں او اللہ کے بندے بس کر، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ اسی عمل کے بلبوتے پہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے، یہی وہ عمل ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، غور کیجئے، پہلے کے لوگ ایسے تھے جو مسلمان سے نفرت نہیں کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے، جلتے نہیں تھے، ایک مسلمان کے لیے دعا دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ بھی جائیں گے اور کسی بھائی سے ملیں گے تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں دیں گے کہ آپ سن کر کے تعجب کریں گے۔ اجنبی بھائی بھی آپ سے گلے ملے گا تو بہت ساری دعاؤں سے نوازے گا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ رواج ہے، اور ہمارے یہاں کوئی دعا ہوا نہیں، وہ چندہ وندہ میں لمبی چوڑی دعا، جتنا موٹا پیسہ جتنا لمبا پیسہ اتنی لمبی دعا مولوی دیتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پیسہ دیا 500 میں اس کو جنتی قرار دیا، ہوتا ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ اور کبھی دعائیں نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن ہاں یہ علماء کے ساتھ آپ جڑیے، علماء کے ساتھ جڑیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا، علماء سے رابطے میں رہیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا، قرآن سے آپ جڑیے۔ ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے نا، واقعی یہ آسان قرآن جو ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی طرف سے اس جو تفسیر لوگوں کے سامنے بھی عام ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس آسان قرآن کو اپنے یہاں منگا رہے ہیں، اور ہر کسی کو میں بھی مشورہ یہی دوں گا اور میں یہی کہوں گا، آسان قرآن جس کو 30 بڑے بڑے عالم مدنی سلفی اور اونچے لیول کے عالموں نے اس آسان قرآن کو بتایا، بہت آسان، بہت معتبر اور ہر طریقے سے بہت زبردست ہے۔ آپ اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر لازم پکڑوائیے، بچوں کے اندر ایک ماحول بنے گا، پڑھوائیے، بہت سمپل ہے۔ آپ نے بہت ساری تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن اس تفسیر جیسی کتاب آپ کو نہیں ملی ہوگی آج تک، اتنی آسان سمپل۔ آپ اس کو اپنے یہاں ہر حال میں منگوائیے اور اپنے یہاں لازم کروائیے، کیونکہ قرآن ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، دوسری کتاب نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، شیخ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے فیروز صاحب سے بھی، ہارونی صاحب سے بھی اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس قرآن کو اپنے یہاں لازم پکڑوائیے۔ ہر کسی کے گھر میں یہ ایک کم سے کم ہر کسی کے گھر میں ایک قرآن ہونا چاہیے۔ یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے، اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ جب تک مومن نہ بنو گے، مومن بنو گے، مومن ہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ مومن لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، جہنم سے بچ رہا ہے اور جنت میں انٹری ہو رہا ہے۔ جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم سے نہیں بچو گے۔ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگوں جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، اے میرے دوستو، اے میرے صحابیوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کام کو کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں؟ اور کہیں فرمایا اولا انبئکم،
کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کام کو کر کے تم آپس میں محبت کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلامتی کو پھیلاؤ۔ کوئی بھی ملے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ایسا نہیں مولوی صاحب کو دیکھا السلام علیکم اور کسی غیر مولوی صاحب کو دیکھا تو کچھ نہیں، بھاگ گیا وہاں سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے ملیے، مسلمان بھائی کسی سے بھی راستے میں چلیے، آپ اپنے گاؤں میں گزر رہے ہیں، آپ کی نظر کسی کے اوپر پڑی تو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو موٹر سائیکل سے ہے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، کار والا موٹر سائیکل کو سلام کرے۔ ہاں، افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کے درمیان آپس میں سلامتی، سلام کو پھیلاؤ۔ جب سلام کو پھیلاؤ گے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور آپ نے اس کو سلام کیا، وہ بھی آپ کو سلام کرے گا، دونوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان والے بنو گے، اور ایمان والے بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ کتنا آسان ہو، کتنا سمپل ہے جنت میں جانا، لیکن میرے بھائیوں اتنا آسان کام بھی آج کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ آج فیس بک میں ہائے، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہی سب چل رہا ہے۔ سلام کا رواج اپنے یہاں ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں، سلام کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ موٹر سائیکل جس جا رہا خالی سر ہلا دیا، بس سلام ہو گیا؟ بتائیے، خالی سر ہلا دیا، چلو ایسے تھوڑی ہوتا ہے سلام۔ سلام بولو، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پورا کا پورا سلام کرو، کیونکہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی، 30 نیکیاں۔ السلام علیکم اگر کوئی کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، آپ نے کہا کوئی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو آپ بڑھا کر کے بولیے اور اچھے سے اس کو جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ورحمت اللہ اس کے رحمتیں آپ کے اوپر ہو، وہ برکاتہ اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سلام کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اور بتایا ہے، اس سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مدنی، بڑے بڑے عالم علماء، بہت سے لوگ ہوتے ہیں عالم علماء بھی بہت سے لوگ سلام ہی نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہمارے الحمدللہ سامنے نہیں وہ بات ہونی چاہیے، میں کبھی بھی اپنے شیخ محترم مدنی صاحب کو فون کرتا ہوں سب سے پہلے وہی سلام کریں، مجھے موقع نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے مولوی ہیں، ہم بہت بڑے مدنی ہیں، ہم بہت بڑے مفتی ہیں، ہم بہت بڑے رئیس اور بہت بڑے پیسے والے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ ہمیں سلام کرے۔ محمد رسول اللہ کی جیونی کے دیکھو، اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، اپنے سے چھوٹوں کو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر انٹری کرو تو سلام کر کے داخل ہو جایا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلام کرو۔ آج ہمارے یہاں یہ رسم، ہمارے یہاں یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے، گھر کے اندر انٹری کرتا ہے تو سلام ولام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیوی کو سلام کیوں کریں؟ ہم اس سے کیا چھوٹے؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں کے لیے آپ سلام کیجئے، گھر کے اندر آپ انٹری کیجئے تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوئیے۔ یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ سے کوئی نفرت کرے، روزانہ سلام کیجئے، روزانہ سلام کیجئے، ایک نہ ایک دن یہ نفرت ختم ہو جائے گی اور محبت آپس میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ محبت آپ کو ایمان والا بنا دے گا، اور ایمان ہی والا جنت میں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میرے بھائیوں ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا، ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا پڑے گا کہ آپس میں جو آپ رہتے ہیں سلام کو بڑھاوا دیجئے، سلام کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ سلام کرنا اور ایک دوسرے سے محبت کرنا اور سلامتی کو پھیلانا یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، افشوا السلام، سلامتی کو پھیلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داری
بھائیوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بھائی میں نفرت نہ پھیلاؤ، رشتہ دار میں نفرت نہ پھیلاؤ۔ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کو ختم کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کو آپس میں ملا دو، اپنے بھائیوں کے اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش کرو۔ فرمایا امام کائنات نے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھو۔ رات میں جب سو رہے ہو، لوگ کراٹے کی نیند لے رہے ہو، گھر سو رہا ہو، آدمی بے خبر ہو دنیا سے، کوئی مطلب ہی نہیں اس دنیا سے، اس وقت اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو۔ رات کی تاریکی میں اٹھو۔ اس ٹھنڈ میں آدمی کوئی اٹھے، وضو بنائے اور نماز پڑھے۔ میرے بھائیو سوچئے کتنا زبردست کام ہے، بہت آسان نہیں ہے، بہت ہی سمپل نہیں ہے۔ کوئی اس ٹھنڈ کے مہینے میں وضو بنائے اور اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں اٹھتا ہو اور تہجد کی نماز پڑھتا ہو، ایسا کام کرنے والا تدخل الجنت بسلام، امام کائنات فرماتے ہیں جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ تین کام اس کے اندر، اس حدیث کے اندر تین کام۔ ایک تو سلامتی کو پھیلاؤ، آپس میں نفرت کو ختم کیجیے، پہلا کام یہ کرنا ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑیے، یہ بھی نفرت کو ختم کرنے والی بات ہے۔ ہاں آپس میں دو بھائی ہیں، نفرت کر رہے ہیں، دشمنی ہے، عداوت ہے، دو بہنیں آپس میں جھگڑا ہے، دونوں میں آپس میں بات چیت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو، دونوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرو، دونوں کی نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت ہی بڑا پنیہ والا کام ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت ہی اچھا عمل ہے۔ ہاں دونوں کو ملانے میں اگر جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، حالانکہ جھوٹ بولنا بڑا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگر دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ اے عبد الرحمن، آپ کے بارے میں عبد الرحیم بہت اچھی باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا عبد الرحمن بھائی بہت ہی اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ناراض ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ یہ آپ اگر ان سے کہیں اور ان کے پاس جا کر کے ان کے بارے میں کہیں اے عبد الرحیم بھائی آپ کے بارے میں عبد الرحمن صاحب کہہ رہے تھے عبد الرحیم بہت اچھے ہیں، بہت لائق فائق آدمی ہیں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ اگر اس طریقے سے بات کی جائے اور دونوں کو ملانے کے لیے بات کی جائے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الذی یصلح بین الناس لیس الکذاب، جھوٹ نہیں ہے، آپس میں ملانے کے لیے، دونوں بھائیوں کو جوڑنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تو یہ عمل کیا جائے۔ آج یہاں ایسا ہوگا، آج تو اگر آگ جل رہی تو اس کے اندر پٹرول ڈال دیا جائے، دونوں آپس میں اتنا لڑا دو، اس